أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک روایت لکھی ہے کہ ابو جہل یا کسی اور کافر نے اہل کتاب یہودیوں سے پوچھا، ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ ایسا ایسا ہے، تو تمہاری کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی آخری نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئے گا، اس کی علامات، اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نبی آخر الزمان کی۔ اب اس کو تو یہ توقع تھی پوچھنے والے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے ہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا ہے۔ اب پوچھا اس لیے جا رہا تھا کہ شاید ادھر سے جواب ہمارے خیال کے موافق مل جائے، ہمارے خیال کی تائید ہو جائے تو اس کو تائید کے طور پر پیش کریں گے۔ تو جب خلاف توقع ادھر سے جواب ملا کہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نبی کی، تو وہ کہنے لگے نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ تمہاری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ یعنی کافروں نے کہا کہ نہ ہم اس قرآن پہ ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، کیونکہ انہوں نے تائید کی تھی کہ ہماری کتابوں میں ان کی علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو کہا کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ویسے یہ ایک روایت ہے، ممکن ہے کسی ایک عالم نے کہا ہو یا پہلے انہوں نے کہا ہو، بعد میں اہل کتاب جو ہیں ہمیشہ وہ چھپاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات، جو خصوصیات، جو نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں اور 100% وہ سچ ثابت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری کوالٹیز، تمام خصوصیات موجود تھیں، تو اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو یہ کسی ایک عالم نے کہا ہوگا یا کسی پہلے انہوں نے کہا ہوگا اور بعد میں پھر اس کا انکار کرتے رہے ہوں گے۔ تو بہرحال اس وجہ سے کافروں نے کہا نہ ہم اس کو مانتے نہ اس کو مانتے ہیں۔ تو ویسے کافر جو ہیں وہ یعنی اہل کتاب یہودی وغیرہ بھی اکثریت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کی خصوصیات کو، آپ کی علامات کو، آپ کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں سے چھپایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ پیچھے سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا، یعنی اہل کتاب، يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، جبت اور طاغوت پہ تو ایمان لاتے ہیں، یعنی کافروں کا جو دین مذہب ہے اس کو سچا کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں کا ایک گروہ مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یا یہودی مکہ شریف گئے، ان سے انہوں نے پوچھا بھئی یہ نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں
تو تمہاری کتابیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو. کافروں کو یہودیوں نے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی کہ وہ کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے رستے پہ ہیں. تو اکثر و بیشتر تو یہی ہوا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپایا، انکار کیا. لیکن ممکن ہے کسی خدا ترس اور یعنی خدا رسیدہ عالم سے انہوں نے پوچھا ہو، یا پہلے یہ کہا ہو بعد میں پھر انکار کر دیا ہو. تو یہ ایک روایت ہے کہ کافروں نے، ابو جہل وغیرہ نے اہل کتاب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہیں، ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نبی والی. تو کافروں نے کہا کہ نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس سے پہلے جو کتابیں ان کو بھی نہیں مانتے، جو ان کو سچا کہیں گے اس کو نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. آج تو دنیا میں بڑے متکبر بنتے ہیں اور بڑے تم تراک سے، بڑے تکبر کے ساتھ قرآن پاک کا بھی انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کتاب کو، اس نبی کو سچا کہے گا ہم اس کو بھی نہیں مانتے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. لیکن اس وقت کو یاد کرو جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا. اور کیا فرمایا؟ موقوفون عند ربہم، روکا جائے گا ان کو. واقفہ کا معنی ہوتا کھڑا ہوتا، واقفن کھڑا ہونے والا، اور اس میں مفعول اس سے بنا موقوف، جس کو کھڑا کیا جائے. تو قیامت کے دن ایمان والے تو اپنی قبروں سے نکل کر خرامہ خرامہ خوشی خوشی وہ جائیں گے، لیکن کفار جو ہیں وہ با دل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو جبرن گھیر کر اور ہانک کر ان کو وہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو فرمایا کہ کاش اس وقت کو دیکھتے جب اس طرح کے ظالموں کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے. اب یہ بھی جو ہے انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے. اور جب کام بگڑ جاتا ہے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں تیری وجہ سے ہوا، تو نے یوں کیا تھا، تیری وجہ سے ایسے ہو گیا. تو یہ ایک نیچر ہے انسان کی، فطرت ہے انسان کی کہ اچھے کام کا ہر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کام نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر برا کام ہو تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. اچھا کام ہے چاہے نہ بھی کیا ہو تو وہ کہے گا جی میں نے کیا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. وہ ایک مضمون وہاں نصاب میں پاکستان میں ہم نے پڑھا تھا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا، دیکھا ایک شیشہ ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت مچھلی جو ہے وہ تیر رہی ہے، تو بڑی اچھی لگی. تو ایک آدمی آ کے وہاں بیٹھا تو اس نے کہا میں نے اس کو فلاں جگہ سے پکڑا تھا، بڑی مشکل سے پکڑا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ چلا گیا. ایک دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے اس سے بھی 1 سال پہلے فلاں جگہ سے اس کو بڑی مشکل سے پکڑا تھا، یہ ہے وہ ہے. وہ حیران ہوا، وہ کہہ رہا تھا میں نے پکڑی، یہ کہہ رہا ہے میں نے پکڑی ہے. وہ چلا گیا. تیسرا آ گیا، اس نے کہا جی میں نے اس کو فلاں جگہ سے پکڑا تھا، یہ ہے وہ. اس کو مجھے تو بڑا تجسس ہوا، میں اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے گیا تو وہ شیشہ گرا، ٹوٹ گیا، تو دیکھا وہ مصنوعی مچھلی. تو یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو جب کام غلط ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. یہ فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے، اور یہی کچھ وہاں پہ ہوگا. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا،
تو اب وہاں پہ پھر وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ تم نے کہا تھا، تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے ایسے کہا تھا، تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، تم نے گمراہ کیا ہے۔ اور یہ ایک حالت ہوگی وہاں کی، ویسے وہاں بہت سی حالتیں ہوں گی۔ 50,000 سال کا جو دن ہوگا تو اس میں ایک حالت نہیں رہے گی، کسی وقت وہ بالکل اپنے جرموں کا انکار ہی کر دیں گے کہ نہیں ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، کسی وقت وہ مان لیں گے، کسی وقت وہ خود مان لیں گے کہ ہاں گمراہ ہوئے تھے، کسی وقت دوسروں پہ ذمہ داری ڈالیں گے۔ تو مختلف احوال میں مختلف حالتیں ہوں گی جو قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ ان کا ذکر ہوا۔ تو بعض اوقات انسان ان کو پڑھتا ہے تو ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہاں تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ مان جائیں گے۔ کسی جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے، اور یہاں ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ تو وہ مختلف احوال ہوں گے، اس میں مختلف حالتیں مختلف وقتوں میں، کسی وقت وہ مانیں گے، کسی وقت انکار کریں گے، کسی وقت خود اعتراف کریں گے، کسی وقت دوسروں پہ ڈالیں گے۔ تو یہاں اس چیز کا ذکر ہے، یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ بات کو ایک دوسرے کی طرف لوٹائیں گے، یعنی ایک دوسرے پہ وہ اس کی ذمہ داری عائد کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا، وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے، یعنی جنہوں نے دوسروں کی اتباع کی تھی، دوسروں کے پیچھے لگ کے جو گمراہ ہوئے تھے، کسی کے کہنے سے جو گمراہ ہوئے تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے پھرتے تھے، تکبر کرتے تھے، یعنی لیڈران، رہنما، گمراہ کنندگان جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔ اور للذین استضعفوا سے مراد ہے گمراہ شدگان، جو گمراہ ہوئے تھے، جو دوسروں کے پیچھے لگ کے، دوسروں کو فالو کر کے جو گمراہ ہوئے تھے، رستے سے بھٹکے تھے۔ تو وہ جو دوسروں کے پیچھے لگ کر، دوسروں کی بات مان کر بھٹک گئے تھے، رستے سے ہٹ گئے تھے، کفر کو اختیار کیا تھا، ایمان کو چھوڑ دیا تھا یا ایمان کو قبول نہیں کیا، کفر کے پر جمے رہے کافروں، لیڈروں، رہنماؤں اور بڑوں کے کہنے پر، وہ ان بڑوں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے، ہم ایمان لے آتے، قرآن پاک کو حق تسلیم کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے، ایمان لے آتے اور نیک اعمال کرتے اور آج جنت کے مستحق ہوتے۔ تم ہی نے ہمیں ایمان نہیں قبول کرنے دیا اور ہمیں تم ایمان سے دور رکھتے رہے، اور ہمیں تم نے ایمان سے دور رکھا۔ یہ تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، جو دوسروں کو فالو کرتے تھے، دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے۔ اب آگے سے وہ جواب دیں گے قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ متکبر، وہ لیڈر، وہ رہنما جنہوں نے گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے۔ اب دیکھیے پیچھے جو ہے کہا گیا یقولو، اور یہاں فرمایا گیا کالا، کالا اور یقولو۔ کالا ماضی کا صیغہ ہے فرلئی دنتائی، اور یقولو اس کا حال ہے، زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو معنی وہی ہے، کیونکہ جب کسی کام کا ہونا یقینی ہوتا ہے تو اس کام کے لیے ماضی کا صیغہ بھی عربی میں بعض اوقات استعمال کر دیتے ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، اس کا لفظی معنی تو ہے متکبر لوگوں نے کہا، حالانکہ یہ ہوگا قیامت کے دن، ابھی ہوا نہیں ہے۔ تو چونکہ اس بات کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا یہ کام ہو چکا، تو اس لیے اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا، معنی وہی ہے۔ وہ متکبر لوگ کہیں گے آگے سے جواب دے کے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مان کے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا، کفر کے ساتھ چمٹے رہے تھے، ان سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہارے پاس آئی تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہمیں کون سا اختیار تھا؟ ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے؟
بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ میں نے گزشتہ ہفتے درس میں کہا تھا کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے اور صرف وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو اب ابلیس شیطان جو ہے وہ ان سے خطاب کرے گا، اور شیطان ان سے خطاب کر کے کہے گا کہ بھئی میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میرا کام تو صرف وسوسہ ڈالنا تھا، وہ میں نے کیا اور تم بھاگے ہوئے چلے آگے، میرے پیچھے لگے اور گمراہ ہو گئے، تو اب مجھے الزام نہ دو۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے تم ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، اپنے آپ کو برا بلا کہو کہ تم میری بات مان کے گمراہ ہو گئے تھے، میرا تم پر زور نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی تو گمراہ نہیں کر سکتا تھا، میرا تو کسی پہ زور نہیں تھا۔ اس کی پچھلی آیت میں ہے، پچھلا رکوع جو پچھلے ہفتے ہم نے اسی سورت کی آیت نمبر 21 اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے پر کوئی زور، کوئی غلبہ نہیں تھا کہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا۔ تو یہی چیز شیطان بھی کہے گا کہ میرا تم پر وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ کر دیتا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم دوڑے ہوئے آگے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بلا کہو کہ تم گمراہ ہوئے۔ تو یہی بات شیطان کے وہ شتونگڑے، یعنی شیطان کے پیروکار اور شیطان کی پارٹی کے جو لیڈر، اس کے جو شیطان کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، نیک اعمال سے روکتے ہیں، اچھے عقائد سے روکتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن جب آپس میں ان کی بات چیت ہوگی تو کمزور لوگ کہیں گے بھئی تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ہم کفر کے ساتھ چمٹے رہے، یا ہم نے ایمان قبول نہیں کیا، یا تمہاری وجہ سے ہم ایمان سے دور ہو گئے، کفر کو اختیار کر لیا، تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، ہم نے کب تمہیں روکا ہے، بل کنتم مجرمون، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، خود ہی تم گمراہ ہوئے ہو، ہدایت تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب پھر آگے سے وہ کہیں گے، وہ ان کے متبعین، ان کو فالوورز، ان کے پیچھے چلنے والے، وقال الذین استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، وہ ان سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، جو بڑے بنتے تھے، جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، جو گمراہ کرنے والے تھے، ان سے کہیں گے یہ بات نہیں ہے کہ تم نے ہمیں نہیں گمراہ کیا یا تم نے نہیں روکا ہے، بل مکر اللیل والنہار، وہ دن رات کا مکر و فریب اس کو یاد کرو، جب تم دن رات پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، لوگوں کو دین سے، اسلام سے، نیکی سے دور رکھنے کے، اس کو یاد کرو، مکر اللیل والنہار، رات دن تمہارا اور کوئی کام نہیں تھا، ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح کسی کو سیدھے رستے سے ہٹایا جائے اور سیدھے رستے سے دور کیا جائے اور صحیح عقیدے سے ہٹا کے بد عقیدہ بنایا جائے، صحیح عمل چھڑا کے غلط رستے پہ لگایا جائے، دن رات منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اذ تأمروننا، جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے ہمسر، اس کے برابر کے بنائیں، یعنی بتوں کو اس کے برابر سمجھ کر بتوں کی پوجا و پرستش کریں کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن تم ہمیں کہتے تھے کہ ہم بتوں کو بھی اس کا ند کی جمع انداد، ہمسر، برابر، کسی کے ہم پلہ، تو جب تم ہمیں کہتے تھے کہ بت بھی، یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، یہ بھی پوجا و پرستش کے لائق ہیں، انہیں کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، تو اس وقت کو یاد کرو جب تم ہمیں کفر کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے کا حکم دیتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔
یعنی تمہاری وجہ سے ہی ہم منکر ہوئے، کافر ہوئے، اور تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، اور تمہاری وجہ سے ہی اس انجام کو پہنچے کہ اب جہنم کی طرف ہمیں لے جایا جائے گا۔ یہ بات ان میں آپس میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ندامت کو چھپائیں گے۔ اسرّ اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ویسے یہ لفظ جو ہے ازداد میں سے ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں اور دو معنی بھی بالکل متضاد، ایک دوسرے کی الٹ۔ یعنی بعض اوقات عربی میں ایسا لفظ بھی ہوتا ہے جس کے 2 3 4 5 معنی ہوتے ہیں، اس کو مشترک کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں۔ لیکن بعض ایسے لفظ بھی ہیں کہ جن کا معنی بالکل ایک دوسرے کا الٹ ہوتا ہے، جیسے بیعن عربی میں باع یبیع بیچنے اور خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شراء یہ بھی بیچنے اور خریدنے کے معنی میں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تیخن و فرخص تیل، تو بالکل یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ معنی جن کا ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے اسرّ جو ہے یہ بھی ہے کہ بالکل اپوزٹ معنی اس کا دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی درست ہیں کہ وہ ندامت کو ظاہر کریں گے یا ندامت کو چھپائیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے کہ ہم کیوں کافر ہوئے، کیوں کفر اختیار کیا، اب سب پچھتائیں گے، وہ بھی جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے اور وہ بھی جو دوسروں کی مان کر گمراہ ہوتے تھے، سب پچھتائیں گے کہ ہم نے کفر کیوں اختیار کیا، کیوں نہیں اسلام کو قبول کیا، کیوں نہیں نیکی کا رستہ اختیار کیا، بدی کا رستہ کیوں اختیار کیا۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا کا پچھتانا کیا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس پہ ندامت اور شرمندگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنی لغزش، اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، خطائیں، لغزشیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ جب بھی انسان کوئی صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی عرض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ معافی مانگتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی صدقے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا میں موقع ہے، تو موت کے بعد پھر وہ یعنی موقع ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے، اس وقت تو سبھی پچھتائیں گے جو دنیا میں کبھی بھی نہیں بڑے خوش سے اپنے کفر پہ، اپنے انکار پہ، اپنے غلط عقیدے پہ، اپنے غلط عمل پہ، سبھی لوگ وہاں پچھتائیں گے، لیکن وہ پچھتانے کا یعنی موقع نہیں ہے کہ اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھ کر وہ پچھتائیں گے، ہاتھ ملیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم غلن کی جمع اغلال، توق ڈال دیں گے کافروں کے گلوں میں، اعناق انوکن کی جمع گردنوں میں، ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ جس طرح ایک ہوتا ہے بیڑی جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، اور جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، گردن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو توق کہتے ہیں، یعنی اسی طرح کی کوئی چیز۔ تو یہ کفار کی نشانی اور علامت ہوگی کہ جس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا وہ کافر ہوگا۔ تو فرمایا کہ کافروں کے گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تو ان کو نہیں جزا دی جاتی مگر
جو وہ کرتے تھے۔ دنیا میں جو جرائم انہوں نے کیے، جو گناہ کیے، جو نافرمانیاں کیں، انہی کی سزا ان کو دی جائے گی، یعنی اس سے زیادہ سزا ان کو نہیں ہوگی کہ کسی کا جرم کم ہو اور سزا اس کو زیادہ دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل و انصاف ہوگا کہ جتنا کسی کا جرم ہوگا اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی، کسی کے جرم سے بڑھ کر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ عدل و انصاف ہوگا۔ ہاں، کافروں کے ساتھ تو عدل و انصاف ہوگا، اور اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی غلطیاں، خطائیں، نقصیں بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل اور کرم فرمائے گا۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں نا، ان کے بارے میں باز پرس فرمائے گا کہ یہ تو نے کیوں کیا تھا، یہ تو نے کیوں کیا تھا۔ تو وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو اگر چھوٹے چھوٹے جو ہیں غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کے بارے میں ابھی باز پرس ہو رہی ہے، تو بڑے بڑے جو ہیں وہ تو ابھی سامنے آئے ہی نہیں، وہ تو ابھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو بڑے بڑے جب سامنے آئیں گے، کھلیں گے، تو کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا، اور ہر یعنی سارے تیرے گناہ معاف فرما دیے، اور ان کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہے گا کہ یا مولا، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو ابھی سامنے آئے نہیں، یعنی ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا ایمان والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطائیں لغزیں معاف فرمائے گا، اور ان پر کرم اور فضل ہوگا۔ کافروں کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، یعنی ان کے گناہوں سے بڑھ کر ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اب پھر اسی مضمون کو آگے شروع کیا جا رہا ہے کہ کافروں نے کیا کہا تھا کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ کافر اگر قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، مکہ والے، عرب والے اگر یہ انکار کرتے ہیں، یعنی کفار نے انکار کیا تھا، اکثر لوگ جو تھے وہ منکر ہی تھے، بہت کم لوگ ایمان قبول کرتے تھے شروع میں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ایک جگہ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ کافروں نے کہا کہ ہم اس قرآن پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور آگے آ رہا ہے کہ کفار نے کیا کہا، بعض لوگ تو اس سے بھی آگے چلے گئے، 2 قدم اور آگے، اور انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو تم شور مچا دو، تاکہ نہ تمہارے کان میں اس کی آواز آئے، نہ کوئی دوسرا سن سکے، نہ تم سنو نہ کوئی دوسرا سنے، اور نہ اس پہ اس کا اثر ہو۔ تو یہ نہیں کہ صرف یہ کہا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، یہ کچھ لوگوں کا قول ہے، اور کچھ لوگوں کا کیا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ اس کو سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب یہ پڑھنا شروع کریں تو شور مچاؤ، ہلڑ بازی کرو، تاکہ کوئی بھی نہ سنے اور کوئی بھی کسی پہ اس کا اثر نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب یہ جو کافر کہہ رہے ہیں اس کو نہ مانو، اس کو نہیں مانتے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نہ سنو اور نہ کسی کو سننے دو، فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا، کسی بھی قوم میں نبی بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، یہ نفی ہے، اللہ کے ذریعے نفی ختم ہو رہی ہے، یعنی جب بھی ہم نے کسی بستی میں، کسی قریہ میں،
کسی گاؤں، کسی شہر، کسی علاقے، کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا، الا قال مترفوها، تو وہاں کے جو مترفن کہتے ہیں آسودہ حال لوگ، وہ وڈیرے جاگیردار، وہ لوگ جو وہاں کے وسائل پہ قابض ہوتے ہیں، جو قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور قوم کو اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس پیغام کو نہیں مانتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہارے پیچھے نہیں لگتے۔ تو ہر نبی کا مقابلہ جو ہے وہاں کے جو لوگ آسودہ حال تھے، کیونکہ ان کو نظر آتا تھا جیسے ہی کسی نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں کے جو لیڈر اور اس قسم کے لوگ تھے ان کو اپنی سرداری اور اپنی لیڈری خطرے میں نظر آتی کہ اگر لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کی بات مان لیں گے تو پھر ہماری لیڈری تو گئی، پھر تو سب ان کی بات مانیں گے اور جو کچھ یہ کہیں گے اس کو مانیں گے، ہمارے پیچھے تو پھر کوئی نہیں چلے گا۔ تو ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے تو فوراً وہ لوگ سب سے بڑھ کر شد و مد کے ساتھ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں 8واں سپارہ 8ویں سپارے کی دوسری آیت ہے وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں اور شیطانوں میں سے جو جنوں انسان کے جو شیاطین ان کے لیڈران ہیں وہ نبی کے دشمن، یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے نا جن کو اپنا اقتدار اور اپنی لیڈری خطرے میں نظر آتی تھی تو وہ فوراً نبیوں کے منکر ہو جاتے تھے۔ تو جب بھی کوئی اچھی بات کا حکم دیتا ہے تو جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، جن کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، وہ لوگ پھر شد و مد سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر یہ کفار مکہ، یہاں کے بڑے بڑے رؤساء، لیڈران اور یہاں کے جو آسودہ حال لوگ ہیں، اگر یہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جب بھی کسی نبی کو کسی بستی میں بھیجا تو وہاں کے جو آسودہ حال مترف لوگ، یعنی بڑے بڑے جو وہاں کے رؤساء تھے، انہوں نے یہی کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی جو پیغام تم لے کے آئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بلکہ انہوں نے کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا ہمارے مال اولاد تم سے زیادہ ہیں، یعنی ہمارے پاس دیکھو مال و دولت کی کثرت ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پیچھے چلنے والے، ہماری آواز پہ لبیک کہنے والے دیکھو کتنے ہیں، کتنا بڑا لشکر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس چیز کو، دنیاوی مال و دولت، عہدہ و اقتدار کو انہوں نے اپنے برحق ہونے کا، یعنی کہا کہ یہ ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ دیکھو ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہماری جائیدادیں ہیں، جگیریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، باغات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہیں کہ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو یہ چیزیں ہمیں نہ ملتی۔ تو انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کسی نبی کو ہم نے بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے، مال و دولت، لا و لشکر، جاہ و مرتبہ، اس اعتبار سے ہم تم سے زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ انہوں نے دلیل دی کہ پہلی تو بات ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو ہمارے وہاں بھی مزے ہوں گے جس طرح ہم دنیا میں مزے میں ہیں۔ یعنی انہوں نے انکار کے طور پر، کٹ حجتی کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر یہ بات کی کہ پہلی بات تو ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں،
اور اگر جس طرح تم کہہ رہے ہو قیامت آ بھی گئی تو پھر وہاں بھی جس طرح ہم دنیا میں موج میں ہیں وہاں ہم موج میں ہوں گے. جس طرح دنیا میں تمہارے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے تمہارا وہاں بھی یہی حال ہوگا. تو انہوں نے اس دنیاوی مال و دولت جاؤ حشمت یہ لاؤ لشکر یہ نعمتیں ان چیزوں کو دلیل بنایا اپنے برحق ہونے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کے اندر مال و دولت دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے اور جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نہیں ہے. بلکہ یہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں, وہ اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے. بلکہ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ محبوب فرما دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ دنیا کا مال و دولت کثرت سے ملنا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارا ہونے کی دلیل ہے اور نہ دنیا کا مال و دولت دنیا کی نعمتیں کم ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دور ہونے یا اس کے نہ پیارا ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو مال و دولت کثرت سے مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہے اور جس کو نہیں ملا ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کبھی وہ مال دے کے آزماتا ہے کبھی نہ دے کے آزماتا ہے. دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ دیکھیں اس کو وہ رائے حق میں خرچ کرتے ہیں یا یہ ناشکری کا سبب بنتا ہے. کبھی نہ دے کے آزماتا ہے کہ کیا صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کبھی وہ دے کے آزماتا ہے کبھی نہ دے کے آزماتا ہے. اور آگے ان کا جواب دیا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ نہ تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولادیں بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى جن کو تم ہمارے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہو. یہ سمجھتے ہو کہ جس کو دنیا میں مال و دولت کثرت سے دیا گیا اور دنیا میں عہدہ و اقتدار جس کے چاہنے والے یعنی جس کے پیچھے لگنے والے بہت ہیں اور جس کے نعرے لگانے والے بڑے ہیں, کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ہاں جس نے نیک اعمال کیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے وہ اللہ کا پیارا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہونے کی دلیل ہے. ایمان اور عمل صالح چاہے اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو نہ ہو دنیا کی نعمتیں ہوں یا نہ ہوں, جس کو ایمان اور عمل صالح کی دولت مل گئی وہ اللہ کا پیارا ہے. اور جس کو یہ دولت نہیں ملی دنیا کا مال و دولت عہدہ اقتدار چاہے اس کو سارا مل جائے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہے. تو فرمایا ہاں إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا رب تبارک و تعالیٰ کا قریبی رب کی بارگاہ میں مقرب تو وہ ہے جس کو ایمان اور عمل صالح ملا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ سورہ حجرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور مکرم عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے, جو نیک ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, خوف خدا دل میں رکھتا ہے, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور برائی سے رکتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ہاں جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا جزا عطا فرمائے گا. بما عملوا جو انہوں نے کام کیے ان کے اعمال ان کی نیکیوں کا بدلہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا عطا فرمائے گا. کتنا عطا فرمائے گا؟ جتنا کسی میں خلوص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. کسی کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا, جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم ایک نیکی کا
सवाब अल्लाह तबारक व ताला 10 गुना अता फरमाएगा, किसी को 70 गुना अता फरमाएगा, किसी को 700 गुना और किसी को बेहिसाब अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का करम और फजल है। जितना किसी के अंदर खलूस होगा, जितना खलूस से कोई नेकी करेगा, उतना ही उसको ज़्यादा अजर मिलेगा। तो फरमाया फ़उलाइका लहुम जज़ाउद दिअफ़, उसके लिए देफ का वैसे माना दुगना होता है। तो दुगना अजर यानी दुगना से मुराद ज़्यादा है कि जितना खलूस होगा उतना ही 10 गुना, 70 गुना, 100 700 गुना या बेहिसाब अल्लाह तबारक व ताला उनके आमाल की जज़ा अता फरमाएगा। वहुम फिल गुरफ़ात आमिनून, और वो गुरफ़ात, गुरफ़तुन की जमा है, गुरफ़तुन कहते हैं कमरा, बाला खाना। अल्लाह तबारक व ताला ने जो जन्नती महल्लात उनके लिए तैयार किए हैं, वो अमन चैन सुकून के साथ वो उन जन्नती महल्लात में होंगे। वल्लज़ीना यसअउन फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, अब इसके मुकाबले में उन लोगों का जिक्र किया जो कुफर और इनकार करते हैं, चाहे उनके पास दुनिया का माल और दौलत, दुनिया की नेमतें कसरत के साथ हों, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला की आयात का इनकार, न सिर्फ इनकार बल्कि यसअउन फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, हमारी आयात को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला के दीन को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, खुद भी दीन से दूर हैं और दूसरों को भी दीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। न खुद इसका इकरार करते हैं, न दूसरों को इसके पास आने देते हैं, सबको गुमराह रखने की कोशिश करते हैं। तो फरमाया उलाइका फिल अज़ाब मुहदरून, उनको आज़ाब में हाजिर किया जाएगा, यानी उनको पकड़ को आज़ाब के अंदर, उनको जहन्नम के अंदर उनको डाला जाएगा। उनको दुनिया यानी दुनिया में चाहे वो कितने ही मुअज़्ज़ज़ हों, कितने ही मुकर्रम हों, कितने ही नेमतें हों, कितना ही मालो दौलत उनके पास हो, लेकिन काफिर हैं, ईमान के इस्लाम के रास्ते में रुकावट है, तो फरमाया उलाइका फिल अज़ाब मुहदरून, उनको अज़ाब में हाजिर किया जाएगा, वो अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होंगे। कुल महबूब फरमा दो, इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को वसी कर देता है अपने मिन इबादी, अपने बंदों में से, व यक़दिर ला, और जिसके लिए चाहता है उसको तंग कर देता है। तो वही मजमून जो 2-3 आयतें पहले बयान हुआ, उसी को ताकीद के लिए दोबारा जिक्र फरमाया कि ये जो है रिज़्क़ की फराखी और कमी और दुनिया की नेमतों की ज़्यादती और कमी, ये अल्लाह तबारक व ताला की हिकमतें हैं, वो अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाता है। हाँ, असल बात क्या है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ु, जो तुम खर्च करोगे, यानी राह खुदा में खर्च तो सभी करते हैं, जितना भी कोई मालो दौलत कमाता है वो खर्च कर देता है, लेकिन खर्च करने में फ़र्क है। कोई रब की नाफरमानी में खर्च करता है, कोई उसकी फरमाबरदारी में खर्च करता है, कोई अपनी ज़ात में खर्च करता है, कोई रब की रज़ा के लिए रब के रास्ते में खर्च करता है। तो फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, यहाँ मुराद राह मौला में खर्च करना है, रब की रज़ा के लिए खर्च करना है, रब के हुक्म के मुताबिक खर्च करना है। तो जो कुछ भी तुम खर्च करोगे फ़हुव युख़्लिफ़ु, तो अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला तुम्हें अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वहुव खैरुर राज़िकीन, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला। यानी असल बात किसी का दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मालदार होना नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि उसको उस मालो दौलत को राह खुदा में खर्च करने की तौफीक मिल जाए। ये है अल्लाह तबारक व ताला का करम और फजल। यानी मालदार होना ये अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा होने की दलील नहीं है, बल्कि उस मालो दौलत को रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए खर्च करना, ये अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे होने की दलील है कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी जज़ा अता फरमाएगा। चुनांचे देखिए हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज 2 फरिश्ते आते हैं,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ایک ان میں سے کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ یا ربا، اے مولا کریم، یا رب ذوالجلال، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو بدلہ عطا فرما، اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ اور دوسرا وَيَقُولُ الْآخِرُ، آخر اور دوسرا فرشتہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ مولا جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ہاتھ روکتا ہے جب تیرے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، جیب تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو فرمایا اس کا مال تو ضائع کر دے۔ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہم آت منفقا خلفا، جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو بدلہ دے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے رک جائے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بدلہ عطا فرماتا ہے دیکھیے، ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل بفلات من الارض، ایک آدمی کسی جنگل میں چٹیل زمین میں جا رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، ایک بادل میں اس نے آواز سنی، اس کے حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کر، یعنی بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس کے باغ کو تو سیراب کر۔ فتنحى ذلك السحاب، اب اس نے عجیب بات، یعنی یہ عام طور پر انسان کو اس چیز کی آواز نہیں آتی ہے کہ بادل کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سنا دیتا ہے، یا کوئی اللہ والا وہ کسی حکمت کے پیش نظر اس کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اب بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، ایک آدمی نے سنا کہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو تو سیراب کر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنحى ذلك السحاب، بادل کا وہ ٹکڑا ایک طرف گیا، فأفرغ ماءه في حرة، ایک پتھریلی زمین پہ جا کے وہ بادل برسنے لگا، پتھر ہیں جہاں وہ جا کے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءُ، اب پتھریلی زمین ہے، وہاں پہ بارش ہوئی اور بارش کا پانی اکٹھا ہو کے ایک ندی کی صورت، ایک نالی کی شکل میں اس کے اندر جا رہا ہے۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، اب اس نے دیکھا کہ یہ پانی کدھر جاتا ہے، اس نالی میں اکٹھے ہو کے وہ پانی جا رہا ہے ایک طرف، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، دیکھوں بھائی کدھر جاتا ہے یہ پانی۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَةٍ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، آگے دیکھا تو ایک آدمی بیلچا لیے ہوئے کھڑا ہے اور پانی جا رہا اور پانی کو باغ میں لگا رہا۔ بارش ہوئی پتھریلی زمین پہ، اور پتھریلی زمین سے پانی چلا نیچے کی طرف، جاتے جاتے آگے ایک نالی بن گئی، آگے جا رہی، آگے آدمی باغ میں کھڑا اور پانی کو وہ اس طرف موڑ رہا ہے، اس کے باغ کو سیراب کیا جا رہا۔ وہ سمجھ گیا بھئی یہی آدمی ہوگا جس کے باغ کو سیراب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا تھا۔ تو جا کے اس سے پوچھتا ہے یا عبد اللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان الاسم الذي سمع من الصحابۃ، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے سنا تھا نا، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے تو باغ کو سیراب کر، جو نام اس نے بادل میں سنا تھا، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، وہی ہے۔ اس نے سمجھ لیا، پہلے اندازہ لگایا تھا کہ یہی آدمی ہوگا، اب یقین ہو گیا کہ جو نام میں نے وہی سنا تھا، وہاں وہی نام یہ بتا رہا ہے کہ میرا فلاں نام ہے، تو اسی کے باغ کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اور بادل جا کے وہاں پہاڑوں پہ برستا ہے اور وہاں سے پانی سیدھا اس طرف آتا ہے اور یہ اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بادل کو حکم دیا، کیوں انتظامات ہو رہے ہیں؟ تو اس نے پوچھا، اب وہ پوچھتا ہے تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ باغ والا پوچھتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بادل میں آواز سنی تھی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، تیرا ہی نام کہا گیا تھا اور جو تو نے نام بتایا ہے، اب تو یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے؟ اس نے کہا جب تو کہا ہے تو پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن، جتنی مجھے اس باغ سے آمدن ہوتی ہے نا، اب اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، راہ مولا میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اور میرے اہل و عیال خود اپنے بیوی بچوں اپنے یعنی جو میرے جن کا خرچہ میرے ذمہ ہے وہ تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ اسی میں لوٹا دیتا ہوں، اس پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو تیسرا تو یہی باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، تیسرا اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ مال راہ مولا میں خرچ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ تو راہ مولا میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے تیرے باغ کو سیراب کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بدلہ کبھی حصی بھی ہو سکتا ہے، سامنے نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر سامنے نظر نہ بھی آئے تو پھر بھی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اصل بدلے کی جگہ تو آخرت ہے نا، دنیا تو دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پہ سارا کچھ مل جائے، ابھی خرچ کیا تو ابھی پھر اسی وقت مل جائے، یہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے اس کی جزا عطا فرمائے گا، فوراً ہی جو ہے وہ اس کی جزا جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک لطیفہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب اسی طرح بیان کر رہے تھے، کسی آدمی نے بڑا کنجوس تھا، وہ کبھی خرچ نہیں کرتا تھا، اس نے بھی سنا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا، اس نے بھی 1 روپیہ خرچ کر ہی دیا، خرچ کر دیا، اور اب دیکھ رہا ہے کہ وہ 10 ملیں گے لیکن ملے کوئی نہ، بڑا پریشان ہو گیا، بھئی میں تو کبھی ان کی باتوں میں نہیں آیا تھا، آج اس نے مجھے بھی گھیر لیا، میں تو بڑا سنتا رہتا تھا لیکن آج ایسی بات کی کہ مجھے بھی گھیر لیا اور مجھ سے بھی 1 روپیہ اس نے نکلوا ہی لیا، بڑا پریشان، اور بڑا پریشان، اتنا پریشان کہ اس کو وہ دست لگ کے بار بار باہر جائے، بار بار باہر آئے، بڑا پریشان، بھائی میں تو کبھی ان کی باتوں میں آیا۔ ایک دفعہ جا رہا ہے تو آگے دیکھا کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اٹھائی تو دیکھا اس میں 10 روپے، کہنے لگا بات تو سچی ہے کہ 1 کے 10 بدلے میں 10 مل ہی گئے۔ پھر آیا دوبارہ، کہنے لگا جی آپ مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ پورا نہیں بتاتے، آدھا مسئلہ بتاتے ہیں۔ بھائی کیسے؟ آپ یہ بتائیں کہ 1 کے 10 ملتے ہیں لیکن ملتے اس وقت ہیں جب 10 لگتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنے ہیں، جزا چل کے آگے جا کے ملے گی۔ یہ دنیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ وہ اپنے فضل سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اصل جو ہے وہ دارالجزا آخرت ہے، وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا عطا فرمانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جزا عطا فرمانی ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے اعمال کا کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا بے حساب ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے محلات میں وہ امن اور چین اور سکون کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔